بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا اور افضل دن ہے، اور یہی دن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات بخشی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحیرہ کلثم میں غرقاب کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اس دن کا روزہ رکھا، اور تمام اہل یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی کے دن میں تم سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کو یہود النصارہ بڑی تعظیم و اہمیت دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے۔ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ یہودی صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا، اور اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اس پر 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔